روایت ہے 1 بجے میری خواہش تھی کہ ہم شروع کر دیں. ہمارے ابھی بھی کچھ امپورٹنٹ ممبرز یا مارکیٹ لیڈر وہ متوقع ہیں، وہ پھر بعد میں جوائن کر لیں گے. تو میں بسم اللہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. بہت شکریہ میڈیا کے دوستوں کا. پرنٹ اور پریس میڈیا ہمیشہ ہمارا دست و بازو رہا انڈسٹری کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری اور سوسائٹی کوئی علیحدہ نہیں ہو سکتی. انڈسٹری چلے گی تو سوسائٹی کا پہیہ چلے گا. میڈیا سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ عنصر ہے. اس وقت انڈسٹری کو جس کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ آپ کو مدعو کیا جائے اور آپ کی وساطت سے اپنی بات پالیسی میکر تک پہنچائی جائے. وطن عزیز میں جو کرائسز ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. ہر آدمی صبح اٹھتے ہی پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیسا وقت ہوگا، کیا حالات ہوں گے. اور انڈسٹری کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی اس کرب، اضطراب اور پریشانی کا شکار ہیں. جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس سے ہمارا بزنس بھی کم ہو گیا ہے، کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن ڈیلیور نیگیٹو سینٹیمنٹ ان مارکیٹ. اور جہاں آگ لگی ہوئی ہو، کوئی بھی سینسیبل بائر، اسپیشلی جو بڑے برانڈز ہیں، وہ پاؤں رکھنے سے کتراتے ہیں. اس وجہ سے ان کی پلیسمنٹ کم ہو گئی. اس میں نو ڈاؤٹ کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ ریسیشن کا بھی عمل رہا، لیکن اگر دیکھا جائے کہ بنگلہ دیش وہ سپیڈیلی پازیٹیو گروتھ اپنا بڑھا رہا ہے. انڈیا ٹی شرٹ میں اچھا خاصا مارکیٹ شیئر اس نے لے لیا ہے موجودہ حالات میں. تو یہ ریسیشن صرف پاکستان کے لیے ہی کیوں ہے؟ تو اس سے وہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، جہاں کی انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں، جس کی وجہ سے باہر آرڈر پلیس کرنے سے کترا رہا ہے. جو تھوڑا بہت بزنس ہے وہ بھی اب ہم بنانے اور ایگزیکیوٹ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیکسٹائل کے تمام پروڈکٹ میں کم از کم 25 سے 30% امپورٹڈ انپوٹس وہ ہماری مجبوری ہے. ڈائز اینڈ کیمیکل ہم نے آؤٹ سورس کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے. زپ، بٹن، دھاگا، لیبل، پرائس ٹیگ، یہ ساری چیزیں بڑے کسٹمر کے نامینیٹڈ سورسز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے امپورٹ کرنی ہے. اب دشواری یہ آ رہی ہے کہ کوئی $1,000 $1,500 کی چیز بھی امپورٹ کرنی ہے اور اس کی پیمنٹ کرنی ہے تو بینک ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں. اسٹیٹ بینک کی بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہے. اگر وہ چیزیں نہیں آئیں گی تو ہم وہ ڈلیور نہیں کر پائیں گے اپنا آرڈر. اور اس وقت جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جو تو لوکل را مٹیریل ہے، اس کے علاوہ
جو بھی امپورٹڈ را مٹیریل ہے وہ چاہے ڈائی سٹاف ہے کیمیکلز ہیں ان کے سٹاکس ختم ہو رہے ہیں اور نئی ایل سی کوئی کھولنے کی جرت نہیں کر رہا کہ اس کی اجازت نہیں ملتی ایل سی کھولنے کی. ان حالات میں ہم سخت پریشان ہیں. ہماری یہ کرسمس کا سیزن نیوز ایئر کا سیزن یہ پہلے کافی خراب گیا ہے اور آگے ہم توقع کر رہے تھے کہ سمر سیزن میں کوئی شیئر مل جائے گا لیکن ابھی یہ ریسنٹلی ایک اسٹیٹ بینک کا نوٹیفکیشن آیا جس میں انہوں نے پریارٹائز کیا کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کم ہے تو کون کون سی چیز پریارٹی پر ہم امپورٹ کریں گے یا الاؤ کریں گے کسی امپورٹر کو امپورٹ کرنے کے لیے. اس میں ٹیکسٹائل کو بالکل وہ تیسری پریارٹی پر انہوں نے پلیس کیا ہے. نو ڈاؤٹ جو پہلی اور دوسری پریارٹی ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے کہ وہ ویجیٹیبل آئل یا فارماسیوٹیکل یا انرجی امپورٹ کے لیے انہوں نے ایلوکیشن رکھی ہے. یہ پہلی دو پریارٹی میں. لیکن ہمارا سوال ہے کہ انڈسٹری چلے گی تو اکانومی کا پہیہ چلے گا. اکانومی زندہ ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا انہیں انکم ہوگی. ان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ایڈیبل آئل بھی یوز کریں گے. ان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ دوائیاں بھی خرید سکیں گے بیماری کی حالت میں. اگر اکانومی کو بالکل بلاک کر دیا جائے گا تو باقی یہ کمپوننٹس وہ بھی ڈیڈ ہو جائیں گے. وہ یہ پالیسی میکرز پتہ نہیں وہ کس ذہن سے یہ پریارٹی چینج کی ہے انہوں نے, وہ کیسے پالیسیز بناتے ہیں. ایک عام فہم سی بات ہے کہ یہ انڈسٹری شوڈ بی پلیسڈ ایٹ فرسٹ پریارٹی کہ جو اکانومی کا انجن ہے وہ چلے گا تو باقی ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہوں گی. یہ ایک پریشانی تھی جس میں سارے اسٹیک ہولڈر کو آج بلایا ہم نے. ہمارے ساتھ چیمبر کے پریزیڈنٹ اور ہمارے پی ایچ ایم اے کے بھی سینئر لیڈر اور مارکیٹ کے میجر اسٹیک ہولڈر ڈاکٹر خرم صاحب بھی موجود ہیں. پاور لوم سے رامے صاحب, چودھری نواز صاحب, ایپٹیٹما سے حافظ صاحب, کچھ اور دوستوں نے آنا تھا. ابھی کچھ وہ ہیم ٹیکسٹائل کی تیاری کی مصروفیت میں وہ شاید لیٹ ہو رہے ہیں. تو اگر مناسب سمجھیں تو میں ابتدا ڈاکٹر صاحب سے ہی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو موجودہ کرائسس انڈسٹری فیس کر رہی ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار اور اس کے لیے کوئی بہتر تجویز سجیسٹ کریں. السلام علیکم جی. تمام دوستوں کا بہت شکریہ شارٹ نوٹس پہ آنے کا. روزانہ ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں تو اگر ہم مختصر بات کریں تو ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت ملک کا بیلنس آف پیمنٹس ہے. اب بیلنس آف پیمنٹس اگر آپ کے کسی کاروبار میں بیلنس آف پیمنٹس خراب ہو جائے تو آپ آنے والی پیمنٹ کو میک شور کریں گے اور جانے والی پیمنٹ کا حساب اس کے مطابق رکھیں گے. یہ جو پالیسیز آ رہی ہیں اور جو حکومت سٹیپس لے رہی ہے اس میں پیسے اس ملک میں منگوائے جا سکتے ہیں اور بھیجے نہیں جا سکتے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کی جہاں بھی ٹریڈ ہوتی ہے اس ٹریڈ کی ڈپینڈنس امپورٹ پہ ہوتی ہے. سو آج چائنا 600 ارب کی ٹیکسٹائلز امپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ
1.5 ٹریلین کی ہیں, 2 ٹریلین کی. تو ہم دنیا میں اگر آپ بنگلہ دیش کی ریشو دیکھیں تو بنگلہ دیش کی ریشو 60% امپورٹ بیسڈ ہے. تو $60 کی وہ چیز منگوائیں گے اور $100 کی بعد میں ایکسپورٹ کریں گے, جس میں ان کی لیبر شامل ہو جائے گی, ان کی وہاں کی بجلی شامل ہو جائے گی, ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. زیادہ تر ملک دنیا کے 60-65% پر آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان واحد ملک تھا جو جب تھوڑا سا بیٹر مینیج تھا تو اس میں امپورٹ کا کمپوننٹ 20%, 15%, 20% کے قریب تھا, اس سے اوپر نہیں تھا. ہم نے کبھی ڈائز کی انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا, ہم نے کبھی وینڈر انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا, جس کی وجہ سے ہمیں 20% کے قریب چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی تھی. اور یہ بہت اچھا بزنس ماڈل تھا کہ $20 ہم نے ڈالروں میں خرچے اور $100 ہمیں آ گئے, 5 گنا ہم ملٹیپلائی کرتے تھے. پھر کاٹن کی جگہ گنا لگنا شروع ہو گیا اور شوگر ملز کی امپورٹنس بڑھ گئی, اور ہمیں پھر کاٹن 13.5-14 ملین بیل سے ہم اوسطاً 7 آدھی کراپ پہ آ گئے, اور اس بار سیلاب کی وجہ سے تو شاید 4.5 ملین بیلز پہ آ گئے. اچھا, اب یہ جو امپورٹ کا کمپوننٹ بڑا ہے, اس میں ایکسپورٹر کا کیا فالٹ ہے؟ آج اگر امپورٹ کا کمپوننٹ ہمارا 35-40% ہو گیا ہے, آج ہمیں $40 کی چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں $100 کی امپورٹ کرنے کے لیے, تو یہ ڈائز کی انڈسٹری کس نے لگوانی تھی؟ یہ وینڈر انڈسٹری کی پالیسی کس نے دینی تھی؟ یہ کاٹن کی جو ایکڑیج ہے وہ کس نے مینیج کرنی تھی؟ کیا یہ ہمارا کام تھا؟ آج جس طریقے سے ہم نے گیس جلائی ہے ڈومیسٹک یوز میں, اور جب ہم آج سے 15 سال پہلے ہمارے پاس یہ ان رائٹنگ گورنمنٹ کے سٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ پاکستان کے پاس 2050 تک کی گیس ہے, تو آج سے 10 سال پہلے کے سٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک کی گیس ہے اور آج گیس نہیں ہے. اس کا مطلب ہم نے غلط جگہ استعمال کر لیا, ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا. تو یہ پالیسی کس نے لانی تھی؟ یہ ہمارا کام تھا. تو اگر آج آپ کی گیس امپورٹڈ ہے, آپ کی کاٹن آدھی امپورٹڈ ہے, انڈسٹری آپ لگا نہیں سکے, اور دیکھیے اس میں آپ کے کماؤ پوت صرف 2 ہیں. آج کے سروائیول میں 2 کماؤ پوت ہیں, ایک ایکسپورٹر اور دوسرا جو باہر سے ریمیٹنس بھیج رہا ہے. 2 ہی سورس ہیں ڈالروں کے, تیسرا کوئی سورس نہیں. اب آپ نے ڈالر کو غلط کنٹرول کر کے ریمیٹنس میں 26-27 روپے کا فرق ڈال دیا, تو جس بندے نے باہر سے محنت سے, سعودی عرب سے, UAE سے محنت سے پیسے کما کے بھیج رہا ہے, اور وہ اگر $1000 بھیجتا ہے اور اس کو 2.25 لاکھ روپے بینک دیتا ہے, اور 2,60,000 روپے اگر اس کو مارکیٹ سے ملتے ہیں, تو وہ مارکیٹ سے ہی بھیجے گا. اس میں تو کوئی ذہانت درکار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پیسے سارے ادھر سے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اس کا کنٹرول کا واحد میتھڈ ہے مارکیٹ فورسز پہ ایکسچینج ریٹ سیٹل ہو, اور بلیک مارکیٹ کا اور یہاں کا ریٹ جو ہے اس کے اندر ڈفرنس 1-2 روپے ہو. اب اگر افغانستان ڈالر جا رہا ہے, اس میں ایکسپورٹر کا کیا فالٹ ہے؟ تو گورنمنٹ ہر اینڈ پر, ہر جگہ پر میکرو اور مائکرو لیول پہ فیل ہوئی ہے اپنی گورننس میں, اور اس فیلیور کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ ہمیں ڈالر مل رہا ہے. آج میرے پاس 2 کروڑ روپے کا ایک کنٹینر $2,000 کے بٹنوں کی نہ ہونے کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. اس کا کیا کریں گے؟ کیا یہ سمجھداری ہے؟ اگر آپ کے 2 کماؤ پوت ہیں تو ان کا تو خیال کر لو. کسی گھر میں جو کماؤ پوت ہوتا ہے تو اس کا تو سارے گھر والے خیال کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمارا کچن چلا رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہے. جس دن انہوں نے یہ کہا کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس سے باہر نکلے گا اور ہم بینکوں کو دے رہے ہیں اور کھول رہے ہیں, اسی دن میں نے میڈیا پہ آ کر یہ کہا تھا کہ یہ اب ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. اس لیے کہ اسٹیٹ بینک جو بھی کر رہا تھا, جو بھی کنٹرول تھا, وہ ایک سلیقے سے کرتا تھا اور ایک کنٹرول سے کرتا تھا, وہ بائی پاس نہیں کرنے دیتا تھا کیوں کو, جبکہ ڈالر کی شارٹیج تھی. آج آپ نے جب بینکوں کے حوالے کیا تو بینکوں کو کہا کہ بھائی خود ہی ڈالر ریسیو کرو اور خود ہی ڈالر دو.
تو جس ملک کی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں 30 سے 35 بلین ڈالر کا فرق ہو وہاں بینک کیا کرے گا؟ آج میں اسی بینک کے پاس جاتا ہوں, $2 لاکھ کا ڈاکومنٹ دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ تو آپ مجھے میری ایکسپورٹ آ گئی اور مجھے امپورٹ کے لیے $2,000 کی ٹی کرا دیں, یہ میں نے بٹن لینے ہیں. کہتے ہیں جی نہیں جاتے. تو اتنا ظلم. اچھا, کماؤ پوت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا. دنیا کے کسی معاشرے میں, افریقہ کے جنگلوں میں بھی کماؤ پوت کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے گھر چلانا ہے. ہم نے 2 کماؤ پوتوں کو مارنا شروع کر دیا, اور یہ کماؤ پوت باقی پوتوں کے ساتھ چلتے ہیں. اس میں امپورٹر بھی ضروری ہے, امپورٹر کے بغیر ایکسپورٹر بھی نہیں چل سکتا. آخر اس نے جو بازار سے سامان خریدنا, سارا سامان تو وہ امپورٹ نہیں کر سکتا. تو وہ چین اپنی جگہ, مگر آج تو ڈائریکٹلی آپ نے ایکسپورٹر کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو نظام, کل اسٹیٹ بینک والوں سے بات ہوئی ان کے ڈپٹی گورنر سے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ پرائرٹیز دے دی ہیں. یار آپ یہ بتائیں کہ کیا, جیسا کہ خواجہ صاحب نے کہا, کہ کیا اس کو پہلے پیسے چاہیے یا پہلے ایڈیبل آئل چاہیے؟ تو جب تک آپ ان 2 کماؤ پوتوں کا دھیان نہیں رکھیں گے, ان کو فریڈم نہیں دیں گے, بلکہ آپ کو تو چاہیے ان کو کہیں کہ بیٹے تو تھک گیا, تو یہ تھکنا, تو آگے چل, تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, کیونکہ میرے پاس تو کماؤ پوت نہیں ہے کوئی. تو ہماری گورنمنٹ سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا 35% ایکسپورٹر کو ڈائریکٹلی امپورٹ الاؤ کی جائے, تاکہ وہ اپنے ڈائز منگا سکے, اپنے کیمیکلز منگوا سکے, اپنی ایکسیسریز منگوا سکے, اور اس کو پروموٹ کریں. یہ میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں جس پہ بنگلہ دیش بلڈ ہوا تھا, جب انہوں نے 85% الاؤ کیا تھا کہ 85% امپورٹ پہ آپ $100 کی چیز باہر بھیج سکتے ہیں. یہاں یہ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا, یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے وہ جیتے ہیں آج. وہ کہ اب اس کو نیچے لے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں اب لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی, اب اس کو 60 پہ لے جاؤ, 65 پہ لے جاؤ, 55 پہ لے جاؤ. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 جو ہم ڈالر باہر سے لاتے ہیں اس کا 1/3 ہمیں اور امپورٹ ہی کرنا ہے, ہم نے لے کے نہیں جانا کہیں. آپ بینکوں کو یہ ایک لازم قرار دے دیں کہ جس بندے نے $1,00,000 کی ایکسپورٹ کی ہے وہ $33,000 کی امپورٹ الاؤ کرتے ہیں اس کو. اس میں ڈائز منگوائے, کیمیکلز منگوائے, اور ضروری نہیں ہے ہر ایک بندہ وہ امپورٹ کرے گا, مگر یہ اس کی لمٹ ضروری ہے. اس سے کم لمٹ میں گزارا نہیں ہو سکتا. دوسری بات, انرجی سیکٹر کا روزانہ کا شور ہے کہ جناب کسی دن خبر آتی ہے کہ $60 کا یونٹ ہو رہا ہے, جس دن ہم بات کرتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آئی ایم ایف نے کیا کیا اس میں. اگر آپ کی ریکوری 95% سے 80% رہ جائے گی یا 82% رہ جائے گی, تو آئی ایم ایف تو کہے گا پیسے پورے کرو. آئی ایم ایف یہ تھوڑی کہتا ہے بجلی کا بل بڑھاؤ. یہ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ آئی ایم ایف کے رول کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اگر میں پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا بحیثیت گورنمنٹ, تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پیسے پورے کرو. اب آپ کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بل بڑھا دیں. لوگ مرے ہوئے ہیں پہلے, اور انڈسٹری 1 پیسہ اوپر کرنے پہ کلیپس کر جائے گی. روپیہ تو بہت دور کی بات ہے. اب آج آپ ڈسکوز کے بل دیکھیں, آپ دیکھیں پیسکو کی ریکوری کتنی ہے. ٹیسکو کی ریکوری 60% ہے, سیبکو کی ریکوری 55% ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ اکٹھے نہیں کر سکتے اس کے پیسے ایکسپورٹر پے کرے, اس کے پیسے ڈومیسٹک کنزیومر پے کرے. وہ کیسے پے کر سکتا ہے؟ تو ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ جس ڈسکو کے اندر جو بلنگ ہو رہی ہے اس کے جتنے لائن لاسز ہیں اس کے مطابق بلنگ ہو. یہ پورے پاکستان کے لائن لاسز اٹھا کر فیصل آباد پہ کیوں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں؟ جو آپ کی گورننس کی مسٹیک ہیں وہ آپ اپنے ڈسکو لیول پہ اس کو ڈیل کریں. اگر ہماری ریکوری 98% ہے اور سیپکو کی ریکوری 53% ہے, تو ہم اس کا خمیازہ کیوں بھگت رہے ہیں؟ دوسری ڈیمانڈ یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ چل رہا ہے, یہ سلو ڈیتھ